اور کوتاہی کی گئی تو ملک و قوم کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ ہم یہ بھی واضح کرنا چاہتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم السلام امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، بنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، مقدسات دین کی اہانت اور خلفائے راشدین کا علانیہ انکار کسی بھی صورت میں قابل قبول اور قابل برداشت نہیں ہے۔ ہم ماضی قریب میں 2-3 اشروں تک فرقہ وارانہ شدت پسندی اور تصادم کے مظاہر دیکھتے آئے ہیں۔ دوسرے ممالک کی پراکسی جنگیں ہماری سرزمین پر لڑی جاتی رہی ہیں۔ اس صورتحال کو بڑی مشکل سے کنٹرول کیا گیا۔ چند سال سے ملک میں اس حوالے سے فضا پرسکون تھی۔ پاکستان میں ذمہ دار علماء اور عوام کی سطح پر کوئی سنی و شیعہ تصادم نہیں ہے۔ سب اپنے اپنے دائرے میں کام کر رہے ہیں، لیکن گزشتہ چند دنوں سے صورتحال انتہائی حساس اور خطرناک ہو گئی ہے۔ مسالک پہلے سے موجود چلے آ رہے ہیں، ان کے اپنے اپنے عقائد اور نظریات ہیں، مگر دینی لحاظ سے حساس اور جذباتی مسائل کو نہ کبھی عوامی سطح پر زیر بحث لایا گیا اور نہ ان باتوں کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا۔ لیکن گزشتہ چند دنوں سے پل کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے مسلمہ معتقدات کی صریح توہین کی گئی ہے اور انتہائی نازیبا باتیں کہی گئی ہیں۔ یہ انتہائی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ ہم علماء اور عوام اہل سنت سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھیں۔ محرم الحرام بھی آنے والا ہے۔ ملک کو امن و سلامتی کی ضرورت ہے۔ اگر بعض حضرات کو کسی قانون کے حوالے سے کوئی تحفظات یا شکایات تھیں تو مشتعل لب و لہجے میں ان باتوں کو عوام میں لانے کی بجائے ان مراکز سے رجوع کرتے جہاں قانون سازی ہو رہی ہے اور وہاں اپنا موقف بیان کرتے۔ لیکن ان چیزوں کو پبلک میں لانا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے۔ ہم اہل تشیع کے ذمہ دار علماء علامہ قاضی نیاز حسین لقوی، علامہ ساجد نقوی اور مجلس وحدت المسلمین کے قائدین کو متوجہ اور متنبہ کرتے ہیں کہ اپنے حضرات کو کنٹرول کریں، فہمائش کریں اور خطرات سے آگاہ کریں۔ اہل سنت و جماعت پاکستان کی غالب اکثریت ہیں اور اکثریت کو مشتعل کرنا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے اور ملکی و ملی اعتبار سے انتہائی تباہ کن ہے۔ ہم ان باتوں کو ریکارڈ پر لانے کے لیے یہاں من و عن نقل کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کر رہے کیونکہ یہ انتہائی اشتعال کا باعث بنے گی اور پھر ان کا کنٹرول کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا۔ ہمیں حیرت ہے
کہ محرم الحرام سے چند ہفتے پہلے ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ ہمیں خدشہ ہے کہ بعض داخلی اور خارجی قوتیں اس کے پیچھے کار فرما ہیں۔ اولین فرصت میں اس آگ کو بجھایا جائے اور ان مفاسد کا سدباب کیا جائے، اور ماتحت عدالتوں میں ان مسائل کو حل کرنے اور طے کرنے کی مطلوبہ صلاحیت نہیں ہے۔ ان معاملات کو براہ راست فیڈرل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ شریعت اپیلٹ بینچ یا اسلامی نظریاتی کونسل کو ریفر کیا جائے اور وہاں تمام مکاتب فکر کے مستند ثقہ اور معتبر علماء کو فائز کیا جائے تاکہ یہ چیزیں عوام میں نہ آئیں اور ایسے حساس معاملات کی سماعت عدالتیں بند دروازے کے پیچھے کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں تمام اسلامیان پاکستان، تمام اہل پاکستان اور تمام عوام اہل سنت و جماعت کو اس جانب بھی متوجہ کر رہا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جارحیت، قتل و غارت اور غیر انسانی کرفیو اور مسلسل لاک ڈاؤن کو 1 سال مکمل ہونے جا رہا ہے۔ ہم اقوام متحدہ، سلامتی کونسل، حقوق انسانی کے عالمی اداروں کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں کہ اس خالص انسانی مسئلے کو ان فورمز پر آج تک ایڈریس نہیں کیا گیا اور ہندوستانی حکومت کو کوئی واضح پیغام نہیں دیا گیا کہ وہاں پر جو اسلام کو کچلنے کی منظم کارروائی ہو رہی ہے، دیگر مذاہب کو بھی کچلا جا رہا ہے، کہ اس پر روک ٹوک عائد کی جائے۔ 5 اگست 2020 کو ہندوستانی حکومت کے ظالمانہ جابرانہ اقدام کو 1 سال پورا ہو جائے گا۔ تمام اہل پاکستان اس پر احتجاج کریں۔ جہاں جہاں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں، پرجوش طریقے سے اور پرامن طریقے سے ان ریلیوں میں شریک ہوں اور اپنے جذبات کا اظہار کریں۔ ہمارے پارلیمنٹ نے بھی قراردادیں پاس کرنے کے علاوہ کوئی ایسا مؤثر اقدام نہیں کیا عالمی سطح پر، ڈپلومیسی کی سطح پر، کہ جس کے نتیجے میں عالمی برادری ہندوستان کو مجبور کرتی کہ وہ ان مظالم کو روکے۔ ہم OIC کی بھی مذمت کرتے ہیں کہ اتنی ظالمانہ مظاہر کو دیکھنے کے باوجود ایک بھی OIC کی سربراہی کانفرنس منعقد نہیں ہو سکی۔ معاشی اور سفارتی سطح پر کوئی اقدام نہیں کیا جا سکا۔ یہ رویہ امت مسلمہ کے لیے تباہ کن ہے، بلکہ سلامتی کونسل میں جو بھارت کو کی عارضی جو رکنیت ہوتی ہے اس کے حق میں ووٹ دیا گیا ہے، وہ بھی ہمارے نزدیک قابل مذمت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں وزیر اعظم پاکستان سے ایک اپیل کرنے جا رہا ہوں
ان کا شہر اسلام آباد ہے، جڑواں شہر راول پنڈی ہے۔ آتے ہوئے مجھے وہاں سے پیغامات آئے کہ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں اور انہوں نے 3 دن کی چھٹی کا اعلان کیا ہے، لیکن ہفتہ اور اتوار کی تو ان کو بچت ہو گئی کیونکہ ویسے ہی سرکاری چھٹی ہے، لہذا وہ پیر کی چھٹی کا اعلان کریں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ پہلے دن جو قصاب اجرت لیتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور لوئر مڈل کلاس کی قوت برداشت سے باہر ہوتی ہے، تو وہ تیسرے دن کا انتظار کرتے ہیں کہ جب کچھ ریٹس ڈاؤن ہوتے ہیں اور وہ اپنی قربانیاں کرتے ہیں۔ تو مڈل اور لوئر مڈل کلاس کے لوگوں کو قربانی میں سہولت دینے کے لیے میں وزیر اعظم پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ پیر کی چھٹی کا بھی اعلان کریں۔ ان تمام علماء کرام کی تائید کے ساتھ اور حمایت کے ساتھ، اور میں وفاقی کابینہ سے اور تمام صوبائی حکومتوں سے اور فیڈرل کیبنٹ سے بھی کہوں گا کہ وہ اس مسئلے پر غور کریں اور آج یا کل جب بھی ہو اس بارے میں اعلان کریں، کیونکہ ہمارا آئین ہماری حکومت کو پابند کرتا ہے کہ وہ اسلام کے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے مسلمانوں کو فیسیلیٹیٹ کریں، اکاموڈیٹ کریں۔ تو یہ فیسیلیٹیشن اور اکاموڈیشن یہ ہمارے آئین کا بھی تقاضا ہے، لہذا میں تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ ہمارا یہ پیغام بھی وزیر اعظم تک پہنچایا جائے اور تمام صوبائی حکومتوں تک پہنچایا جائے۔ آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ تو آپ نے بات کی ہے، لیکن سائنس اور علماء کے درمیان جو اختلاف ہے اس پہ آپ نے کچھ نہیں بولا۔ کس کے؟ سائنس اور علماء، وہ فواد چودھری اور آپ۔ سائنس اور علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، سائنسدان ہمارے ساتھ ہیں، اور جنہوں نے فواد چودھری کو کیلنڈر بنا کر دیا وہ ہماری مرکزی اور ضلع کمیٹی پاکستان کے ممبر ہیں۔ محکمہ موسمیات کے چیف میٹرالوجسٹ ہمارے ممبر ہیں۔ ابھی میں نے پرسوں کالم لکھا ہے، اور پروفیسر ڈاکٹر شاہد قریشی کراچی یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، آسٹرانومی کے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے تفصیلی مضمون لکھ کے سائنٹیفکلی اس موقف کی تردید کی ہے۔ تو یہ آپ کیسے فرض کر لیتے ہیں بیٹھے بٹھائے؟ کیا ہم اس دنیا میں نہیں رہتے؟ کیا ہم اس 25 سال سے اس شعبے کو چلا رہے ہیں تو ہمیں سائنس کا بھی پتہ ہے، ہمیں تمام چیزوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اور میں لکھتا ہوں، اگر آپ کو نہیں معلوم تو میری مسئلہ رؤیت ہلال پر آپ کتاب لے لیں تاکہ آپ پڑھیں کہ جتنی سائنس آپ جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں، اور جو ڈگریاں فواد چودھری صاحب کے پاس ہیں ہمارے پاس بھی ہیں۔ وہ کہاں سے سائنٹسٹ آ گئے ہیں؟ وہ کہاں سے آسٹرونومسٹ آ گئے ہیں؟ یہ فرمائیے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ کتنے ٹائپ کے لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر تعصبات کو ہوا دے رہے ہیں، اور اہل تشیع و حضرات کی جانب سے جو ہے وہ کچھ باتیں جو ہے وہ کی گئی ہیں جس کا جواب میں آپ نے پریس کانفرنس یہ فرمائیے گا، اہل تشیع کے علماء اکرام سے آپ کے سلسلے میں کوئی براہ راست بات ہوئی ہے یا آئندہ کوئی آپ کا ارادہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے مشترکہ پریس کانفرنس کر سکیں؟ ایک تو یہ کہ میں نے اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ بہت سی حساس باتیں ہم یہاں کوٹ نہیں کر رہے، کیونکہ ہم آگ پر پیٹرول نہیں چھڑکنا چاہتے، ہم ملک کی سلامتی کے اداروں کو جگانا چاہتے ہیں کہ وہ متنبع ہو جائیں۔ اس طرح کی چیزوں کو کھلی چھوٹ دی گئی تو تباہی آ جائے گی۔ ان کے علماء ہمارے ساتھ وفاق المدارس شیعہ کے علامہ قاضی نیاز حسین نقوی سے میں نے رابطہ کیا،
لیکن وہ ملک میں موجود نہیں ہیں. ہم ان سے بھی بات کریں گے. علامہ ساجد نقوی بھی ذمہ دار آدمی ہیں، اس لیے ان کا بھی میں نے نام لیا ہے کہ جتنی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو کنٹرول کریں، ایسے ہی ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لوگوں کو کنٹرول کریں. یہ ملک ہم سب کا ہے. یہ ملک فرقہ وارانہ تصادم کا متحمل نہیں ہو سکتا. را نے اور انڈیا نے حال ہی میں اپنی دہشت گردی کی کارروائیوں کو دوبارہ ایکٹیویٹ کر دیا ہے. تو ایسے حالت میں اگر یہاں فرقہ وارانہ تصادم شروع ہو گیا تو اس سے انڈیا کے مقاصد کو تقویت پہنچے گی، پاکستان کمزور ہوگا. اس لیے یہ سب ذمہ دار علماء ہیں اور ہم نے اپنا فرض سمجھا تاکہ کل کوئی پھر یہ نہ کہے کہ کوئی جگانے والا نہیں تھا، کسی نے متنبع نہیں کیا تھا. ہم اپنی دینی، ملکی، ملی اور قومی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں. کہہ رہے پنجاب اسمبلی میں جو قرارداد پیش ہوئی تھی وہی تو اس کی وجہ نہیں بنی ہے. ایک تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا میڈیا، مجھے ان پر ترس بھی آتا ہے کہ حقیقی موضوعات پر بات کرنا مشکل ہوتی ہے تو لہذا چاند رہ جاتا ہے. تو ہر موقع اس کا نہیں ہے تو روایت ہلال کا، ہم حساس معاملے پر بات کر رہے ہیں. اور میں نے ابھی تک اس ایکٹ کو نہیں پڑھا، لہذا اس کے مجھے تفصیلی مندرجات کا علم نہیں ہے. جب ہمارے پاس ایکٹ آئے گا تو اس کو پڑھ کر، کیونکہ آپ میڈیا کے لوگ بھی راہ چلتے ہیں، ہمیں ٹیلی فون کرتے ہیں کہ فلاں بات ہو گئی، فلاں واقعہ ہو گیا، آپ کیا کہتے ہیں. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری کا تقاضا ہے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر تبصرہ نہ کریں، بلکہ چیزوں کو پڑھ کر سمجھ کر تبصرہ کریں. بظاہر ہمیں بتایا گیا کہ اس میں مقدسات دین کی توہین کا راستہ روکنے کی کوشش کی گئی ہے. اور جب ہمارے سامنے چیزیں آئیں گی، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر اتنا مشتعل انداز میں بات کرنے کی بجائے اگر اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے پلیٹ فارم پر اسے لایا جاتا تو تمام مکاتب فکر کے علماء بیٹھتے اور بیٹھ کر ہم اس چیز پر غور کرتے کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. آج کل اور میں حکومت پاکستان سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے حال ہی میں کہا ہے کہ سوشل میڈیا بے لگام ہو گیا ہے، حساس لوگوں کے بارے میں توہین آمیز کمنٹس آ رہے ہیں اور جس میں عدلیہ اور دفاعی ادارے بھی شامل ہیں. ہمیں دفاعی اداروں کی حرمت بھی تسلیم، عدلیہ کی حرمت کی بھی تسلیم، لیکن مقدسات دین کی حرمت ان کی حرمت سے بہت بلند ہے. اس لیے میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کروں گا کہ سوشل میڈیا میں فلٹریشن کا کوئی نہ کوئی انتظام ہونا چاہیے تاکہ جن چیزوں سے فساد پھیل سکتا ہے، جن سے آگ لگ سکتی ہے، ان کو بر وقت روکا جائے. لوگوں کے لیے کھیل تماشا بن گیا ہے. میں بار بار اس پر کالم لکھ چکا ہوں کہ اور میں اس میں یہ نہیں ہے، اگر ہمارے اپنے لوگ بھی غلط کر رہے ہیں تو میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں، کسی اور جانب سے غلط ہو رہا ہے تو اس کی بھی مذمت کرتا ہوں، لیکن اب وقت آ گیا ہے کہ اس کی فلٹریشن کا انتظام ہونا چاہیے. لیکن صرف یہ نہیں کہ وزیر اعظم کی شخصیت، دفاعی اداروں کے شخصیات اور اعلیٰ عدلیہ کی شخصیات نہیں، جن کے نام پر یہ ملک حاصل کیا گیا ہے، ان مقدس شخصیات کی حرمت کے لیے کو ترجیح اول ملنی چاہیے. باقی جو آپ کرتے ہیں ہم آپ کی تائید کرتے ہیں.
شکریہ آپ حضرات، مہربانی آپ کی. کھانے کا اہتمام ہے، آپ تشریف رکھیے گا. ہاں یہیں پہ نہیں، علماء کے لیے وہاں اندر، صحافیوں کے لیے یہاں پہ لگا، صحافی حضرات کے لیے یہاں پہ لیں. آپ لوگ اندر آ جائیں دفتر میں.